لیکن جب وقت مار دیتا ہے تو صرف انسٹاگرام کی تصاویر، فیس بک کی پوسٹس اور ایک سڑتی ہوئی لاش رہ جاتی ہے، جسے بتایا گیا کہ تم مکمل ہو، تمہیں کسی رشتے کی ضرورت نہیں، مگر جب تنہائی نے گلے لگایا تو کوئی بھی ساتھ نہ تھا۔ معزز ناظرین، یہ پردہ تنہائی نہیں، یہ عزت کا قافلہ ہے۔ یہ چار دیواری پابندی اور قید نہیں، بلکہ یہ محبت کی چھاؤں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے خوددار عورت، لاوارث میت۔ ایک خاموش سوال جو ہر گھر کی دہلیز پر کھڑا ہے۔ ناظرین کرام، ایک بند کمرہ، سناٹے میں گونجتی دیواریں، ایک لاش جو مہینوں سے تنہائی میں پڑی تھی۔ نہ کوئی ماتم، نہ دعا، نہ کوئی آنکھ اشک بار، بس ایک عورت تھی جو کبھی خوددار کہلاتی تھی، آزاد تھی، مشہور تھی، اور اب تنہا، خاموش اور لاوارث۔ معزز ناظرین، یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، یہ ہے اداکارہ حمیرہ اصغر کی اصل زندگی، جو سوشل میڈیا پر تو چمکتی رہی، مگر وہ ایک ایسی زندگی تھی جو اپنی موت تک اکیلے پن میں گھٹتی رہی۔ پولیس جب خاندان کو اطلاع دیتی ہے تو بھائی کہتا ہے والد سے بات کریں، اور والد کہتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، جیسے چاہو دفناؤ۔ معزز ناظرین، یہ جملہ محض ایک باپ کا انکار نہیں، یہ پورے معاشرے کے منہ پر ایک تھپڑ ہے۔ یہ واقعہ فیمینزم، مطلب مرد اور عورت کے برابری کے حقوق والے اس سچ کو بے نقاب کرتا ہے جسے ہم اکثر خوشنما الفاظی اور نعروں میں چھپا کر اپنے معاشرے کی خواتین کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ سوچ ہے جس نے عورت کو اس کی اصل پہچان، بیٹی، بہن، ماں، بیوی سے کاٹ دیا، جسے بتایا گیا کہ تم مکمل ہو، تمہیں کسی رشتے کی ضرورت نہیں، مگر جب تنہائی نے گلے لگایا تو کوئی بھی ساتھ نہ تھا۔ اسلام نے عورت کو عظمت دی، تحفظ دیا، احترام دیا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی، بیٹی کو رحمت کہا، بیوی کو سکون دل قرار دیا۔ مگر افسوس، جب عورت فطرت کے خلاف چلے، جب وہ رشتوں کو بوجھ سمجھے، جب آزادی کو مقصد بنا لے تو وہ منزل نہیں پاتی، بس ایک بند دروازے کے پیچھے تنہا پڑی رہتی ہے، لاوارث۔ معزز ناظرین، حمیرہ اصغر کی کہانی آج کی کئی لڑکیوں کی کہانی ہے، جنہوں نے خاندان کو جکڑ، محبت کو قید اور دین کو رکاوٹ سمجھا، جو سمجھتی ہیں کہ باپ کا غصہ ظلم ہے، بھائی کی غیرت تنگ نظری ہے اور ماں کی دعا ایک روایت ہے۔ لیکن جب وقت مار دیتا ہے تو صرف انسٹاگرام کی تصاویر، فیس بک کی پوسٹس اور ایک سڑتی ہوئی لاش رہ جاتی ہے۔
جو خاموشی سے چیخ رہی ہوتی ہے کہ یہ وہ آزادی تھی جس کی مجھے قیمت چکانی پڑی۔ ناظرین کرام، ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں بیٹی اگر گھر چھوڑ دے تو بہادر کہلاتی ہے، طلاق لے لے تو مضبوط سمجھی جاتی ہے، مگر تنہا اور اکیلے مر جائے تو معاشرہ خاموش رہتا ہے۔ ہم نے عورت کو مرد سے لڑنا سکھایا، مگر یہ نہیں سکھایا کہ مرد اس کا محافظ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے بیٹی کو یہ سکھایا کہ وہ کسی کی محتاج نہیں، مگر یہ نہیں بتایا کہ باپ کی شفقت کبھی کمزوری نہیں ہوتی۔ اسلام عورت کو قید نہیں کرتا، بلکہ وہ تحفظ دیتا ہے، مقام دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اور تم اپنے گھروں میں وقار سے رہو۔ معزز ناظرین، یہ پردہ تنہائی نہیں، یہ عزت کا قافلہ ہے۔ یہ چار دیواری پابندی اور قید نہیں، بلکہ یہ محبت کی چھاؤں ہے۔ کاش حمیرہ اصغر کو یہ سمجھ آتا کہ آزادی کا مطلب رشتوں کو توڑنا نہیں، بلکہ خود کو پہچان کر اپنے مقام پر قائم رہنا ہے۔ کاش وہ جان لیتی کہ سوشل میڈیا کی تالیاں، فالوورز کی تعداد اور وائرل ویڈیوز زندگی کے اصل سہارے نہیں ہوتے۔ اصل سہارے وہ ہوتے ہیں جو جنازے پر آنکھیں نم کریں، جو قبر پر سورہ یاسین پڑھیں، جو مٹی ڈالنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ مگر جب زندگی میں صرف میں باقی رہ جائے تو آخر میں کچھ بھی نہیں بچتا، بس ایک لاش رہ جاتی ہے جو تعفن زدہ کمرے میں چیخ رہی ہوتی ہے، آزادی چاہیے تھی نا، لے لو، مگر اب تمہارے پاس اور کوئی بھی نہیں۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو صرف ایک اداکارہ کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ان سب بیٹیوں کے لیے ایک مثال اور ایک آئینہ ہے جو فیمنزم مطلب مرد و عورت کے برابر کے حقوق کی چمک میں اپنی شناخت، اپنا خاندان اور اپنا رب بھول چکی ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات، اٹھو، اپنے اصل کی طرف واپس آؤ، کیونکہ عزت، آزادی، وقار سب اسلام میں ہے، ورنہ کل کو یہ دروازہ کسی اور کی لاش کے پیچھے بند ہوگا اور یہ دیواریں پھر گواہ بنیں گی ایک اور خاموش موت کی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ بلیک ہول مطلب کائنات کی قبر کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔